بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام محی الدین نوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الجھن کی سلجھن۔ دوستو، ماہ سیام رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے اور اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کی بارش کا چھما چھم نزول ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس مقدس مہینے میں خوب برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اس مہینے کے اندر ہم اکثر پھلوں کا استعمال کرتے ہیں اور ایک پھل جو کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں اکثر یہ بحث بھی چلتی رہتی ہے کہ یہ جہنم کا پھل ہے۔ جی ہاں، آج ہم ایسے پھل کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں عموماً یہ بات کہی جاتی ہے، اکثر لوگ اس بات کے اوپر متفق بھی ہیں کہ یہ جو سٹرابری ہے یہ جہنم کا پھل ہے۔ تو سامعین محترم، کیا سٹرابری جہنم کا پھل ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرنے سے پہلے آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل الجھن کی سلجھن .1 کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ اور اگر آپ بھی شرعی اعتبار سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے اندر آپ اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے ہر سوال کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے پیغام کی طرف۔ تو سٹرابری کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ سٹرابری کا یہ جو پھل ہے یہ جہنمی پھل ہے، اس کو کھانا حرام ہے۔ سب سے پہلے میں ایک قاعدہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جائز اور حلال قرار دی ہے، اس چیز کو انسان حرام قرار نہیں دے سکتا، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حرام کر دی ہے، انسان کو اس چیز سے منع فرما دیا ہے، انسان ہرگز بھی اس چیز کو اپنے آپ کے لیے جائز قرار نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ دوستو، سٹرابری ایک ذائقے دار پھل ہے جس کو عربی میں فراواتہ کہتے ہیں۔ اس کا جہنمی پھل ہونا کسی بھی شرعی دلیل کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اس کو کھانا بلا شبہ جائز اور حلال ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جہنمی پھل ہے، بالکل ہی یہ بے بنیاد بات ہے۔ جہنمی پھل ایک درخت ہے جس کا نام ہے زرقوم، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے کہ جہنمیوں کو جو کھانا پیش کیا جائے گا وہ زرقوم کا درخت ہے، جس کا پھل بہت ہی کڑوا ہوگا، زہریلا ہوگا اور خاردار ہوگا۔ جہنمیوں کو وہ کھانا دیا جائے گا اور جہنمیوں کو وہ کھانا بھی پڑے گا، یہ جہنمیوں کی سزا ہے۔ تو سامعین محترم، وہ جو زرقوم کا پھل ہے یہ ایک الگ پھل ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کے ارشادات موجود ہیں کہ وہ انتہائی کڑوا ہوگا، خاردار یعنی کانٹوں والا وہ پودا ہوگا، اور اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو بہترین نعمت پیدا فرمائی ہے، سٹرابری اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ سامعین محترم، یہ بہت ہی خوش ذائقہ پھل ہے، لذیذ پھل ہے اور میٹھا پھل ہے، اور جہنم کے اندر کوئی بھی میٹھی چیز انسان کو مہیا نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ جو زرقوم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زرقوم ہی سٹرابری کا پھل ہے، تو سامعین محترم یہ بالکل جھوٹ بات ہے، کیونکہ سٹرابری کو آپ سماعت کر چکے ہیں کہ سٹرابری کو عربی زبان میں فراواتہ کہتے ہیں اور زرقوم ایک الگ درخت ہے۔ سامعین محترم، ہر وہ دوست جو کہتا تھا یا اس بات کے اوپر متفق تھا کہ سٹرابری جہنمی پھل ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام جانا یا حرام سمجھا، تو اب یہ اس کے لیے توبہ کا مقام ہے، کیونکہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اور اللہ رب العزت نے جو چیز انسان کے لیے حلال قرار دی ہے، انسان کو
بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں انسان کے لیے تو پیدا فرمائی ہیں۔ تو سامعین محترم، اس کے علاوہ اسٹرابری کے بہت زیادہ طبی فوائد بھی ہیں، وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ اسٹرابری کے کتنے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے پہلا جو فائدہ ہے، یہ انسان کے دانتوں کو مضبوط کرتا ہے، انسان کے ہاضمے کو درست کرتا ہے، انسان کے خون کو صاف کرتا ہے اور خون کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے۔ اور اسٹرابری ایک ایسا درخت ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، اس کے مزید بہت زیادہ طبی فوائد ہیں۔ الغرض قصہ مختصر یہ ہے کہ اسٹرابری ایک حلال پھل ہے، جائز ہے اس کو کھانا بغیر کسی کراہت کے اور بغیر کسی پریشانی کے، کیونکہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہے ہم اس کو حلال جانیں، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کی ہے ہم اس کو حرام جانیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔